ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بعد حمد و صلات میرے نہایتی واجب الاحترام استاد محترم اور حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پرنور بزم کا میرا عنوان سخن ہے حج ایک مقدس عبادت اور ایک عظیم سعادت۔ پاک پروردگار نے پاک کلام میں اس کی فرضیت کا اعلان فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ ہر وہ شخص بیت اللہ کا حج کرے جو زیادہ راہ کی طاقت رکھتا ہو، اور جس نے استطاعت کے باوجود کفر کیا تو یقیناً باری تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ چند دن بعد یہ مقدس اور بابرکت مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ ماہ ذی الحجہ اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے۔ اس کی 8 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک مکۃ المکرمہ میں دنیا بھر کے صاحب حیثیت مسلمان مناسک حج اور ارکان حج ادا کرتے ہیں۔ ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ شہر مکہ کی فضائیں لبیک اللہم لبیک کے ترانوں سے گونج رہی ہوتی ہیں۔ ہر طرف نور پھیلا دکھائی دیتا ہے۔ دنیا بھر سے کلمہ گو مسلمان اپنے اس مرکز پر جمع ہوتے ہیں اور اپنے رب ذوالجلال کے گھر کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں صفا و مروہ کی سعی کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درس تسلیم و رضا کی تجدید ہوتی ہے۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک کعبہ کے ماننے والے ایک ہی لباس پہنے، ایک ہی ترانہ گاتے، ایک اور نیک ہونے کا عملاً ثبوت دے رہے ہوتے ہیں۔ رنگ و نسل کا امتیاز یہاں مٹ جاتا ہے، زبان و قوم کا فرق یہاں دم توڑ دیتا ہے۔ ایک خدا کے بندے ایک ہو کر اس کی بارگاہ میں تمام تر عجز و انکسار کے ساتھ اسلام کا ایک اہم رکن حج ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ جذب و کیف، لطف و سرور، عقیدت و محبت، عشق و مستی کا یہ منظر اتنا حسین اور اتنا جمیل ہوتا ہے کہ جہاں بر میں اس کی اور کہیں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ حج کا لفظی معنی ہے قصد یعنی ارادہ۔ شریعت کی اصطلاح میں ایام حج میں عبادت کی نیت کے ساتھ بیت اللہ شریف کی زیارت کو جانا، مناسک حج ادا کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، یہ اسلام کی مقدس عمارت کا ایک اہم ستون ہے۔ یہ ایک انتہائی پاکیزہ عبادت اور ایک عظیم سعادت ہے۔ حج 9 ہجری کو فرض ہوا۔ جس سال حج فرض ہوا مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حج پر تشریف نہیں لے گئے، بلکہ امیر الحج یعنی حاجیوں کا امیر حضرت ابو بکر صدیق کو بنا کر بھیجا۔ خود آپ نے اپنی حیات طیبہ کا پہلا اور آخری حج 10 ہجری کو ادا فرمایا۔ قرآن نے بہت واضح اور صاف الفاظ میں اس کی فرضیت کا اعلان فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے، حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، ہر وہ شخص بیت اللہ کا حج کرے جو زیادہ راہ کی طاقت رکھتا ہو، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جس شخص نے استطاعت کے باوجود کفر کیا، اللہ کے حکم سے منہ پھیرا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو یقیناً پاک پروردگار تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔